تو اس کو کھلی کچہری کا نام نہیں دے رہے ہیں، لیکن فیضان صاحب کا خواہش ہے کہ یہ کھلی کچہری ہے، تو پھر کھلی کچہری میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں ہر کوئی اپنا مدعا اور اپنا وہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں سوسائٹی کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بات کرتا ہوں فیضان صاحب کے سامنے کہ پچھلی دفعہ فیضان صاحب آئے تھے تو ہم نے فیضان صاحب کو یہ درخواست کی تھی کہ ہمارا کانجو ٹاؤن شپ ایک سوسائٹی ہے، ادھر ایک مہذب لوگ رہتے ہیں، ادھر ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، تو ہماری کانجو ٹاؤن شپ میں اپنا ایک پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے، فل فلیج پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم فیضان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس مسئلے کا کیا بنا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کانجو ٹاؤن شپ کا جو یہ چوکی ہے یہ برائے نام چوکی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں نہ ایف آئی آر درج ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ایک چھوٹی سی جگہ قائم کی ہے برائے نام، میں فیضان صاحب کو کہتا ہوں ادھر کا پولیس کبھی احمد تنگی میں ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، تو ہمارے اتنا بڑا علاقہ کانجو ٹاؤن شپ اس کے مسائل کا کیا کریں گے؟ تو یہ ہمارا کویشچن ہے کہ پلیز آپ اس پہ توجہ دیں کہ ہماری پہلے تو کانجو ٹاؤن شپ میں ایک فل فلیج پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے، اس میں اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو برائے مہربانی اس چوکی کو بھی فل فلیج چوکی بنایا جائے کہ اس میں ایف آئی آر درج ہو، اور یہ صرف کانجو ٹاؤن شپ کے لیے ہو، کانجو ٹاؤن شپ کے لیے ہو، کیونکہ اگر کانجو ٹاؤن شپ کے اپنے مسائل بہت ہیں، ہم نے تو دیکھے ہیں شیخ ملتون ہے، حیات آباد ہے، یا گورنمنٹ کے اور سوسائٹیز ہے، تو اس میں پولیس کا زبردست نظام ہے، زبردست نظام، اس میں موبائلز ہوتے ہیں، اس میں موٹر سائیکل ہوتے ہیں، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچاری پولیس پیدل مارے پھرتے ہیں، تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے نا۔ ادب کے ساتھ کہ فیضان صاحب ہمارا مہمان بھی ہے، کیونکہ اور علاقے سے پختونخوا سے تعلق نہیں ہے، تو میں ادب سے کہتا ہوں کہ کھلی کچہری کی کانجو ٹاؤن شپ میں کوئی ضرورت نہیں، کانجو ٹاؤن شپ کی اپنی زبردست نمائندگی ہے، ہم اپنا بات جو ہے نا ہم ہر جگہ تک جو ہے نا پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے کہ کانجو ٹاؤن شپ کے مشران کس سے ملاقات کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو وہاں پر ہے کہ لوکل آبادی جو اس کا آواز کوئی نہیں وہ کر سکتا، تو حالات ایسے ہیں کہ ادھر ہمارے مشران اور یہ ادھر ادھر کے لوگ، ادھر جو لوگ آتے ہیں سب سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا کوئی اگر ہمارا مسئلہ ہوا تو ہم فیضان صاحب سے بھی ملیں گے، ہم ایس ایچ او صاحب سے بھی ملیں گے، ہم ڈی پی او صاحب سے بھی ملیں گے، ہم ڈی آئی جی صاحب سے بھی ملیں گے، اور ہم آئی جی پی صاحب سے بھی ملیں گے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا مسئلہ ہم بیان کریں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیضان صاحب کو کے سامنے ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، سب مشران بیٹھے ہوئے تھے، فیضان صاحب نے اس پر کوئی وہ نہیں کیا، نہ مشران کو بلایا ہے، نہ ہمیں بلایا ہے، نہ اس مسائل پہ کوئی بات کی ہے، تو پھر کھلی کچہری کا کیا مطلب ہے؟ برائے نام کھلی کچہری تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ دوسری بات یہ میں ایڈمنسٹریشن پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پولیس پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کانجو ٹاؤن شپ میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پہلے آپ لوگ کانجو ٹاؤن شپ کے مشران سے رابطہ کریں گے، اسے پوچھیں گے کہ واقعی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پراپیگنڈا کر کے، کوئی فضول بات کر کے، کوئی کیونکہ ہماری کانجو ٹاؤن شپ کے دشمن بھی بہت ہے، وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ کانجو ٹاؤن شپ ترقی کرے، کانجو ٹاؤن شپ کے لوگ امن سے رہے، تو یہ بات میں کھلے عام گورنمنٹ پہلے ابھی ہمارے منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، نیوز پیپر میں آئے، ہم نے یہ بات اٹھائی ہے کہ ہمارے کانجو ٹاؤن شپ کو خصوصی جو حیثیت ہے، جو یہ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، جس طرح کہ ہمارے اور سوسائٹیز ہے اس طرح ہماری کانجو ٹاؤن شپ کو بھی اس کی حیثیت دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اہم مسئلہ مشران نے اٹھایا ہے کہ ادھر جو موٹر سائیکل آتے ہیں، ادھر جو گاڑی آتی ہے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہمارا ایک وطن ہے، ایک علاقہ ہے، سب ہمارے بھائی ہے،
ہم سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا پیغام محبت ہے، ہم ہر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن یہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ٹاؤن میں غنڈہ گردی کرتے ہیں، موٹر سائیکل والے غنڈہ گردی کرتے ہیں، موٹر والے غنڈہ گردی کرتے ہیں، پھر باہر سے فون آتے ہیں یہ کرو وہ کرو. یار ہم کسی کی بدمعاشی نہیں سنیں گے، کسی کی بدمعاشی نہیں سنیں گے، وہ کوئی وردی والا ہو یا بغیر وردی والا ہو. یہ یاد رکھے، کیونکہ یہ نظام، یہ ادارے، یہ سب کچھ لوگوں کے پیسے سے چلتا ہے. یہ کسی عوائی وہ سے نہیں سوچتے. تو یہ پبلک سروینٹ ہے، پہلے آپ لوگوں کے وہ سنیں گے. اور علاقے کے مشران، علاقے کے نمائندگان، ادھر کونسلر صاحبان ہے، ادھر ہمارے بہت وہ ہے، تو اس کا وہ آپ ان لوگوں کو سنیں گے. پھر وہ کسی بات پر آپ اپنا وہ قانونی اور حق ہے، ہم اس سے نہیں بھاگتے. غیر قانونی کام جو بھی کرتا ہے، ہم یہ ہمارے نذیر خان بہت زمانے سے ادھر ہے، سچو صاحب تو نہیں آئے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. ادھر ہم پولیس سے بالکل تعاون کرتے ہیں، قانونی کام میں بالکل تعاون کرتے ہیں، پولیس کا ہیلپ کرتے ہیں، پولیس کا بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. پولیس کو جو مسئلہ ہو وہ بھی ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایسی گاؤں والے نہیں ہے کہ پولیس اپنا کام کرے اور ہم اپنا کام کرے. ہم ہر مسئلے میں گورنمنٹ کی بہاف پر اٹھا بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، تعاون بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنا غیر قانونی ادھر اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس سے ہم پوچھ بھی سکتے ہیں، عدالت میں بھی پوچھ سکتے ہیں، میدان میں بھی پوچھ سکتے ہیں، دفتر میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ہر جگہ پوچھ سکتے ہیں. تو میں یہ فیضان صاحب کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار تو کلی کچہری ہوئی، پھر کلی کچہری کی ادھر ضرورت نہیں ہے. مشران جتنا آپ چاہتے ہیں، 100-200 جتنا آپ کے، کیونکہ حالات خراب ہے. ابھی نیوز آئے ہے، کسی نے سنا ہے وزیرستان میں کیا بنو میں آرمی اور عوام اس طرح ہو گئے، اپنا حق مانگتے ہیں، انہوں نے گولی چلائی. تو حالات خراب ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمیں بلائے، مشران کو بلائے، کوئی مسئلہ ہو ہم آئیں گے، آپ ہمارا مدد کریں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے. اگر میری بات میں کوئی کسی کو اچھا نہ لگے تو اپنے مشران سے بھی معافی چاہتا ہوں اور پولیس صاحبان سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ حافظ. وہ ہم نے کھلی کچہری جو ہم پوری کبل تحصیل میں کر رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کبل میں ہم کر چکے تھے. ابھی ہم نے کانجو میں کھلی کچہری کرنے کی جو ہے وہ مہم شروع کی ہے. کل کانجو تھانے میں تھی، آج ہم نے ٹاؤن شپ میں کی ہے. ادھر تمام لوگوں سے، تمام مشران سے، تمام علاقے کے بڑے لوگوں سے اور تمام علاقے کے رہنے والوں کو ہم نے دعوت دی تھی. جو لوگ آ سکے ان کا بہت شکریہ. انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ وقت نکالا ہے اور ادھر آئے ہیں. اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے جو مسئلے ریز کیے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ جب تک لوگ ہمارے ساتھ ہمیں مسئلے ریز کرتے رہتے ہیں ہم اس کو ریزولو کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آج جو مسئلے انہوں نے ریز کیے ہیں، SHO گوہر ہے، ہمارا چوکی انچارج نذیر ہے اور میں ان کی جو ہے وہ سپرویژن کے ساتھ جو ہے وی ول انشور کہ یہ ان کے مسئلے جو ہے وہ ریزالو ہوں. سر جی، کانجو ٹاؤن شپ میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا 1 ملین یہ بالکل یہ مسئلہ جو ہے یہ تمام لوگوں نے بھی ریز کیا، صدر صاحب نے بھی اس مسئلے کو ریز کیا ہے اور یہ مسئلہ جنون ہے. ہم نے اس میں آلریڈی ہم کام کر بھی رہے ہیں اور ہم اس میں اب کیونکہ لوگوں نے دوبارہ اس کے حوالے سے شکایتیں کی ہیں، جمعے کا دن مخصوص یہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم اور زیادہ اس پہ اب آپ ایکشن دیکھیں گے. اور اب ہم نہ صرف جو ہے وہ ایکشن صرف ایسے نہیں ہوگا کہ وہ صرف ہماری کتابوں میں ہو، وہ ایکشن جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے میڈیا پہ بھی لے کر آئیں گے. آپ تمام لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اس میں جو ہے وہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ تمام لوگ اس سے خوش ہوں، تمام لوگ سیٹسفائیڈ ہوں. جب عوام سیٹسفائیڈ ہوگی تبھی ہمارا جو ہے وہ تنخواہ حلال ہوتی ہے. جی سر، کیا بولنا چاہیے؟ میں فیضان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے تھوڑے دنوں میں دوبارہ فیضان صاحب نے ہماری کانجو ٹاؤن شپ میں کھلی کچہری منعقد کی اور ہمارے مشران کا اور ہمارے لوگوں کا وہ مسائل سنے اور اس کے حل کرنے کی خواندہائی کرائی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیضان صاحب کا ایک بار پھر اور ویلکم کرتے ہیں اپنے طرف سے. تھینک یو ویری مچ.